تو آپریشن سے پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب بھی گئے, حضرت مفتی تقی صاحب, کتنے بڑے آدمی ہم, انہوں نے مذاکرات کیے, جو وزیر اعظم تھے ان سے بات کی, بھائی خدا کے لیے اب ان کو باعزت رہا کر دیا جائے. اس مذاکرات پہ آ کے آمادہ ہوئے, اتنا پھر فوج نے فیور دے دیا, فوجیوں نے اور وزیر اعظم نے بھی, کہ جو سرنڈر ہو جاتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یہ بھی بڑی بات تھی, بڑی بات تھی کہ ٹھیک ہے آپ جو سرنڈر ہو گیا ہم اس کو چھوڑ دیں گے. تو ساری بچیاں جتنی تھیں وہ سرنڈر جب ہوا ہے تو نکل آئیں. وہ اس میں مولانا عبدالعزیز صاحب بھی برقع پہن کے نکلے تھے. وہ ان کے برقعے کا مذاق اڑایا گیا, ہم نہیں مذاق اڑاتے, لیکن انہوں نے بھی یہ فیور لیا کہ جتنی عورتیں ہیں, جو لڑاکا لوگ تھے نا وہ رہ گئے تھے اندر, تو جتنی بچیاں تھیں وہ سب نکل گئی ہیں, وہ سیو ہوئی ہیں, اور جو اندر رہ گئے لڑائی کے لیے, مولانا عبدالعزیز صاحب کی والدہ بھی اندر رہ گئی تھی, غازی عبدالرشید بھی اندر رہ گئے تھے, اور مولانا عبدالعزیز صاحب وہ بھی سرنڈر ہو کے باہر نکل آئے, سارے باہر نکل آئے, وہ سارے محفوظ. اور جو اندر رہ گئے تھے, جو لڑاکا تھے, جو لڑنے والے تھے, فوجی بھی اس میں شہید ہوئے, اور جب جواب میں اٹیک ہوئے تو غازی عبدالرشید بھی شہید ہوئے, ان کی والدہ بھی شہید ہوئی. یہ منظر ہے اصل جو ہوا ہے. تو یہ پہل کس کی طرف سے ہوئی تھی؟ یہ مولانا عبدالعزیز صاحب کی طرف سے پہل ہوئی تھی, جس کے جواب میں اچھا اب چونکہ ہمارے سب کے دل زخمی تھے اس وقت, بہرحال ہمیں برا لگا کہ فوج نے اٹیک کیا کیوں. چند لوگ تھے سرنڈر, جو جنہوں نے کر لیا وہ کر لیا, جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا ان کو بھی گولی چلائے بغیر اریسٹ کیا جا سکتا تھا. ہے تو آپ کے اپنے لوگ نا, اور نام بھی اسلام کا لے رہے ہیں, تو مصلحت سے فوج کام لے سکتی تھی, کام یہ مسئلہ سے لے سکتی تھی. بھائی ان کا کھانا پینا بند کر دیتے چاروں طرف سے, وہ بھوکے پیاسے ہو کے, انہوں نے بھی سرنڈر کرنا تھا, تو گولی نہیں چلانی چاہیے تھی اس وقت. لیکن اب چونکہ چلی گولی, غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ کی والدہ شہید ہوئی, ہمارے دل زخمی تھے اس وقت. اب آپ کو پتا ہے جب ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے نا, اس میں افواہیں بہت پھیلتی ہیں. اب جب افواہ پھیلی ہے تو افواہ یہ کہ اتنی لڑکیاں شہید ہو گئیں, اتنی کی عزتیں لوٹ لی گئیں, اور ان کو اٹھا کے فوجی اپنے گھر لے گئے. جب یہ ایسی افواہیں پھیلی, ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی میڈیا سے متاثر ہوئے, ہم نے بھی لنڈی کوتل چورنگی میں میرا بیان ہوتا تھا, میں نے بھی بیانات داغے, اخباروں میں بھی خبریں آئیں, کچھ سینئر علماء بھی متاثر ہوئے, بڑے علماء, انہوں نے بھی بیانات داغ دیے کہ اتنی عورتیں شہید ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بعد میں جب تحقیقات شروع کیا, اخباروں میں بھی خبریں آئی ہیں یہ ان دنوں میں, لیکن جب بعد میں جب معاملہ ٹھنڈا ہوا نا, تو ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب اور دیگر علماء نے کہا یار ہم جا کے دیکھیں تو صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تو جب ڈیپ میں گئے ہیں تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی بچی شہید نہیں ہوئی ہے, کوئی بچی اغوا نہیں ہوئی ہے. صرف وہ لوگ, خواتین میں صرف ایک مولانا عبدالعزیز صاحب کی والدہ شہید ہوئی ہیں, اور غازی عبدالرشید وہ اندر ہی تھے, وہ سرنڈر نہیں کیا انہوں نے. اور حالانکہ تحریک کے بانی تو مولانا عبدالعزیز صاحب تھے, اصولی طور پر تو ان کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن غازی عبدالرشید نے بہادری دکھائی. انہوں نے کہا جب, اور ہمیں اس وقت یہ اطلاع تھی غازی عبدالرشید صاحب اس طرح اس کے فیور میں نہیں ہے, کیونکہ یہ واقعہ تو ہمارے سامنے کا ہے نا یہ واقعہ. تو غازی عبدالرشید اس طرز پہ نہیں تھے, یعنی وہ مولانا عبدالعزیز صاحب کی رائے سے اختلاف کرتے تھے, وہ اس کے حق میں نہیں تھے, وہ چاہتے تھے فوج سے مذاکرات ہو جائیں, لیکن نہیں مذاکرات ہوئے. جب لڑائی ہوئی ہے تو حالانکہ غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ فوج سے مذاکرات چاہتے تھے, لیکن انہوں نے کہا جب جنگ ہو گئی ہے تو میں شہادت پیش کروں گا, یہ نہیں کروں گا کہ اب میں نکل جاؤں. اور مولانا عبدالعزیز صاحب کہتے تھے نہیں جنگ ہوگی, وہ نکل آئے. تو آپ مفتی عبدالرحیم صاحب کا مذاق اڑا رہے ہو, آج بھپتیاں کس رہے ہو, ہمیں بھی یہ حق ہے. ہم نے تو آج تک آپ کا مذاق نہیں اڑایا, لیکن ہم بھی چشمدید گواہ ان سب باتوں کے, تو بھائی پھر آپ کا بھی مذاق اڑانا بنتا ہے. یہ آپ کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہو کہ آپ پہ کوئی بھپتی کسے تو وہ باغی ہے, وہ درباری ملا ہے, وہ فوج کا پٹھو ہے, وہ خلافت اسلامیہ کا باغی ہے, یہ کیا بات ہے؟ اس لیے ہم نے اس وقت غازی عبدالرشید کو سلام کیا تھا کہ یار بندے نے ٹھیک ہے غلط کیا, نہیں لڑنا چاہیے تھا فوج کے خلاف, لیکن جو اس کا نظریہ تھا وہ ڈٹا تو رہا نا اس پہ.